أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وحجته وأمينه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الحادين المهديين الميامين المكرمين، سيما سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأبي عبد الله الحسين عليه السلام، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأحلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام کوثر ولایت میں بلطف الہی آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے اہل دل، اہل ایمان، اہل عشق، اہل فکر، اہل شعور، اہل قرآن اور موالیان محمد وآل محمد ہیں، اہل بلا ہیں، ان سب کی خدمت میں معظمانہ میرا سلام پہنچے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کروڑوں بار کہ اس نے ہماری زندگی میں ان گزرتے ہوئے سالوں کے اندر اس اپنے کرم سے، اپنی بلیسنگ سے اور اپنی جو خاص برکتیں ہیں ان سے نوازتے ہوئے توفیق بخشی کہ انشاءاللہ المستعان بلطف الہی ہم ایک ایسے خوبصورت، پر برکت، پر رحمت، پر فیض، پر استجابت، پر نجابت، پر اجابت منتھ میں داخل ہو رہے ہیں جسے خود قرآن بڑے احترام سے دیکھتا ہے، اور جن ایام کی برکات کو قرآن جیسی نورانی کتاب جس نور کی طرف سے اتری، کتاب نور، کلام نور، کلام اللہ، کتاب اللہ، اس میں ہم سب کی رہنمائی کے لیے کہ ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر تاکید فرمائی بار بار، اہل لا الہ الا اللہ کو، اہل ایمان کو جو ہے وہ اس بات کی نصیحت فرمائی، حدیث میں بھی جو ہے اس چیز کا بڑا خوبصورت جو ہے وہ ایک خوبصورت الفاظ ملتے ہیں، خوبصورت ذکر ملتا ہے کہ کس قدر رب العالمین کی بارگاہ میں یہ آنے والے 10 دن، ویسے ذی الحج کا پورا مہینہ ایک خاص برکات رکھتا ہے، خاص ساعات رکھتا ہے، خاص حرمتیں ہیں اس کے اندر، خاص برکتیں ہیں، خاص قبولیتیں ہیں۔ تو ان ساری گائیڈنسز کے ساتھ کہ جس میں
کسی جگہ پر بھی رب العالمین نے اس کے ساتھ محبت رکھنے والے اور اس پر ایمان رکھنے والے جو لوگ ہیں، اہل لا الہ الا اللہ ہیں، اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں اور خدا جوئی کرتے ہیں، اور ان سب کے لیے اتنی بڑے خوبصورت طریقے سے، بڑے زبردست طریقے سے ایک پورا رولز اینڈ ریگولیشنز، رہنمائی، اور وہ رہنمائی اتنے بہترین طریقے سے ہے کہ جس میں سیکنڈز کے لیے بھی رب العالمین نے ہمارے لیے برکات رکھی ہیں، لمحوں میں برکات کو جو ہے نا وہ مشخص اور معین کیا گیا ہے۔ اور کہیں پر بھی یہ سوال اٹھا تو اسی بات پر میں اس پروگرام کے اندر جو میں نے پہلا لفظ بولا کہ شکر ادا کرتے ہیں رب العالمین کو، اسی بات پر ہے کہ اس نے توفیق بخشی کہ آج ہم جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا انہی کی فیض اور انہی کی برکات اور انہی کے وسیلے سے، اسی نام کی برکت سے آج ہم ذی الحج کے اس متبرک ایام کی طرف جا رہے ہیں، اور مجھے یہ توفیق رب العالمین نے بخشی کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کے دلوں پر دستک دی جا سکے، آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے۔ اگر کہیں پر آپ کے قریب سے یہ بات نہیں گزری، آپ کو وقت نہیں ملا ہے، آپ نے اس پر جستجو نہیں کی ہے یا ریسرچ نہیں کی ہے، ویسے ہی ہماری عادت ہے کہ ہم جو ریلیجیس یا ہماری جو پیور ڈیوٹیز ٹورڈز اللہ ہوتی ہیں یا جو خاص برکتیں ہیں ان کو کافی حد تک ہم اگنور کرتے ہیں، کافی حد تک ہم جو ہے، اور جو اگر ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں کہ اس میں ہمیں خاص برکت مل رہی ہے، خاص رہنمائی مل رہی ہے، تو اس کے باوجود ہم اپنے وقت کو کسی اور چیز میں ضائع کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایک دو جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر ہماری سانس جو ہے وہ تسبیح ہوتی ہے اور پورا لمحہ ہم عبادت میں ہوتے ہیں، اور اس میں نیند بھی جو ہے انسان کی عبادت شمار ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ہم رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے بعد، ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد، ہم ایسی غیر ضروری چیزوں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور اپنے ٹائم کو سپینڈ کرتے ہیں، جس میں بہت ساری غیر ضروری چیزیں جو ہم ٹی وی کے، سوشل میڈیا کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، ٹی وی کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، ڈفرینٹ چینلز کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، کہ جو کام رمضان المبارک میں بزنس کو اپ کرنے کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسپرچول اپ لفٹنگ ہونی چاہیے، اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، بلکہ اسپرچول اپ لفٹنگ کی جو اپرچونٹیز رب العالمین کی طرف سے بلیسنگ ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، اس تقسیم میں بھی ہم کسی دنیا داری کی چیز کے اندر، مٹیریلزم کے اندر ہم اس کو اگنور کر کے تو ہم ان بہت ساری برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری برکات سے ہم ان ساری سے رمضان المبارک میں ہم نے کوتاہی کی ہو، اور ہم نے ٹی وی پروگرام کے آگے بیٹھ کر یا کسی ایسے پروگرام میں جس میں ہمیں بہت ساری دنیا داری کی چیزیں شاید نظر آ رہی ہوں، لیکن ہماری اسپرچول اور جو ہے ریلیجیس اور محبت الہی کے اندر جو چیزیں ہماری روح کو اور ہمارے وجود کو انرجی دیتی ہیں، نور دیتی ہیں، چونکہ خود محبت الہی ایک نور ہے، محبت اللہ پر ایمان جو ہے وہ خود ایک نور ہے، تو اس نور میں جب ہماری فکر، ہمارا وجود، ہماری سوچ، ہماری اسپرٹ، ہمارا عمل، ہماری زبان، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہم پریکٹیکلی 100% انوالو ہوتے ہیں، تو ہم پھر اس رزلٹ کو دوسری طرح دیکھتے ہیں، یعنی اس نور کو محسوس بھی کرتے ہیں، اور اس کا پھر پازیٹیو چینج آتا ہے جس میں انسان فزیکلی اس نورانی چیز کے اندر، جیسے قرآن میں، نماز میں، پازیٹیوٹیز میں لذت محسوس کرتا ہے۔ یہ رب العالمین کی محبت، اللہ کی محبت، قرآن کی، معصومین علیہ السلام کی محبت کا پہلا سائن جو انسان کے اندر چینج کے آتا ہے کسی بھی نیک کام کو کرنے کے بعد، چاہے وہ زیارت ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ کوئی بھی قبولیت کی بات جس کے لیے آپ ایفرٹ ڈال کر اس میں جاتے ہیں اور اس کے بعد سائن دیکھنا چاہتے ہیں کہ قبولیت ملی یا نہیں، تو اس میں وہ ایک پازیٹیو چینج ہوتا ہے کہ آپ عبادت میں، آپ ذکر الہی میں، ہم قرآن پڑھنے میں، سچ بولنے میں، دوسروں کی خدمت کرنے میں، دین کے کام آنے میں ہم لذت محسوس کرتے ہیں۔ وَإِلَّا اگر یہ ریلیشن مضبوط نہ ہو، انڈرسٹینڈنگ اور معرفت کے ساتھ نہ ہو، تو پھر کیا ہے، اسی ریلیشن میں دین کی خدمت کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں،
دین کا کام کرنے کو ہم برڈن تصور کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈفرنس ہے. ہم آ جاتے ہیں، حالانکہ پورے وجود کے ساتھ حج کی جو بیوٹی ہے اسلام کے اندر، حج کا جو ایک یونیورسل میسج ہے، اس کو الگ رکھتے ہوئے اس اینگل پہ میں بالکل گفتگو نہیں کر رہی، کیونکہ میں نے سوچا کہ صرف ہم ایام کی نورانیت اور برکت کہ جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلامک مہینوں میں کسی اور دن میں کی ہوئی نیکی، خیر، برکت، عمل، عبادت، نماز، روزہ یا کوئی بھی للہیت کے ساتھ فی سبیل اللہ انجام دیا ہوا کام اس حد تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور درجہ افضلیت پر، درجہ قبولیت پر نہیں ہے جس مقام پر یہ 10 دن ایام الحج کے ہیں. یہ جو ایام معلومات جن کو قرآن کہا گیا ہے، قرآن میں کہا گیا ہے، جنہیں ایام اللہ قرآن میں کہا گیا ہے، جنہیں ایام نور قرآن میں کہا گیا ہے، ایام معلوم کہا گیا ہوا ہے، اور جو ہے قبولیت کہا گیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ کوئی نیکی اپنے پلڑے میں، کوئی خیر اپنے وزن میں، اور کوئی عبادت یا 2 رکعت نماز اپنے پلڑے میں اتنی وزنی نہیں ہے کسی اور مہینے میں جتنا وزن اور جتنی عبادت اور جتنی خیر یہ کل آج شب جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو وزن ان 10 دنوں میں، ان 10 دنوں کی نمازوں میں، ان 10 دنوں کی برکتوں میں، ان 10 دنوں کی خیر میں جو وزن ہے وہ پورے سال کے باقی دنوں کے ایام کے وزن کے برابر نہیں ہے. یعنی تمام مہینوں کی عبادات میں اللہ کے نزدیک محبوب ترین، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول ترین، اور جسے کہہ لیں کہ پر نور ترین اور پرفیض ترین جو عبادت ہے وہ یہ ایام ہیں. کسی کو اگر گلا ہو اپنے رب العالمین سے، کسی کو اگر اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ نہ ہو، کسی کو اگر یہ لگتا ہو، یہ محسوس ہوتا ہو کہ پروردگار عالم نے میری یہ بات جو ہے نا وہاں تک وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. رب العالمین جو کہ بار بار اس میں کہتا ہے کہ میں نزدیک ہوں، سننے والا ہوں، اگر کسی کو اس آیت کی اور اس جگہ پر رب العالمین کے قریب ترین ہو کر اس کی آواز کو، اس کے دل کی دھڑکن کو سننے کی وہ ریمائنڈر جو اس آیت میں اللہ نے اپنے بندے کے لیے چھوڑا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، سمجھ نہ ہو، شناسائی نہ ہو، واقفیت نہ ہو، تو پلیز ان دنوں میں اس آیت کی میننگز کا لذت جو ہے اس کو اٹھائیے. اس آیت کی میننگز کی جو برکت اور جو شیرینی ہے، جو مٹھاس ہے، جو اس کا پیغام ہے، جو اس کے معنی ہے، جو اس کی معرفت ہے، جو اس کا ریلیشن ہے، جو اس میں قرب ہے رب العالمین کے ساتھ، جو افضلیت اور بلندی اور بزرگی عطا ہوتی ہے، اس کو محسوس کرنے کے دن ہیں. اور میں اپنی طرف سے ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ دن ہماری زندگی میں آنا ایک بہت بڑا احسان ہے رب العالمین کا، ایک دوبارہ چانس بزرگی کی طرف، تقوی کی طرف، اچھی منزلوں کی طرف جانے کے لیے. اور اس میں ویسے سورہ حج مکمل طور پر ایک بہترین، سورہ حج کے اندر بھی ایک پوری انفارمیشن دی ہوئی ہے، کیا کیا چیزیں کیسے کیسے کرنا ہے، بڑا بہترین بارڈر لائنز، رولز، ریگولیشنز اور بیوٹی اس اللہ کے سفر کی، حسن اس اللہ کے سفر کا، اور پھر دنیا کے سامنے اس کا پیغام اس الہی سفر کا، پھر اس الہی سفر میں انعامات، نوازشات، اس الہی سفر کی لذت، اس کی صعوبت، اس میں جو محنت اور اس کے اندر جو سیکریفائس، اس کے اندر قربانی، اس میں محبت کا لیول، ایمان کا لیول،
پڑھنے کا، مناجات کا، قرآن کا، انڈرسٹینڈنگ کا، ساری چیزیں اپنے اپنے ایمان کے درجے کے حساب سے اللہ کی بارگاہ میں اسی معرفت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں جس معرفت کے ساتھ ہم اس کو انجام دے رہے ہیں۔ تو اگر ہم وہاں نہیں پہنچے اس حج کی اس منزل تک جس میں ساری برکتیں انسان سمیٹتا ہے، تو یہ 10 دن آپ کو دنیا کے جس بھی کونے میں آپ بیٹھے ہوں تو معصومین علیہ السلام آپ کو ایسی تعلیمات دیتے ہیں، ایسی برکات، کہ اگر آپ کی دعا پورے سال میں کسی دن مستجاب نہیں ہوئی تو ایام الحج میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان پستی سے بلندی کی طرف سفر کرتا ہے، جیسے عرفہ میں جانے والے اپنے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتے ہیں اور ایک خاص نظر کرم رب العالمین کی ان پر ٹھہرتی ہے، اسی طرح دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے مسلمان اہل لا الہ الا اللہ خاص ایام میں خاص اہتمام فرمائیں۔ ہم حج پہ نہیں گئے، اس کے باوجود حج کا چاند نظر آتے ہی ہم نے بھی اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صدا کو بار بار دل سے دینا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم خانہ کعبہ ہی پہنچ کر اللہ کو لبیک کہیں، اپنے رب العالمین کو، اپنے پروردگار کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، جس نے ہمیں اتنی محبت ہم سے کی کہ ہمیں مکمل انسان، مکمل ایمان، اور پھر سب سے بڑی بلیسنگ اس رب العالمین کی ہمیں محبت و مودت و ولایت محمد و آل محمد کے اوپر اس دنیا میں جو ہے وہ بھیجا، اور انہی سے متمسک فرمایا، انہی سے ہمیں جوڑا، انہی کی ہمیں معرفت، انہی کی جو ہے محبت میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دی۔ یہ بہت بڑی بلیسنگ، اور تو یہ ساری چیزیں اس رب العالمین کی محبت کا اظہار ہیں، تو ہم نے اس محبت کے اظہار میں اس رب العالمین نے ہمیں چانس دیا کہ جہاں پر ان کے ساتھ ریلیشنز میں یا اللہ کے ساتھ ریلیشنز میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، آگے جانے والوں میں ہمیشہ آگے کی منزل ہے۔ جو شخص اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو پھر یہ ایام الحج اس کے لیے بہترین چانس ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی اسپرٹ کو، اپنے ایمان کو، اپنے علم کو، اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو، اپنی معرفت کو، اپنی محبت کو اس میں بہت اعلیٰ بلند درجے پر لے کے جا سکتا ہے، امپروو کر سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم کہتے ہیں جی ہماری سٹک ہو گئی ہیں، بہت سارے معاملات، بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی کہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں، جن کے ہاں واقعاً کسی بھی طرح کی گنجائش نہیں ہے، امید بھی نہیں ہے، ایام الحج یہ 10 دن آپ کو اتنی بلیسنگز کے ساتھ صدا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی رب العالمین سے سوال کرنے والا، تو ہمیں ان ایام میں وہ دعائیں بھی جن کا ہماری سوچ میں بھی نہیں ہے کہ ہماری دعائیں مستجاب ہو سکتی ہیں، یہ ایام الحج جو ہیں ایام نور ہے، اور اس میں ہمارا جو ایمان، ہماری جو محبتیں اور مودتیں ہیں وہ امپروو کرنے کا وقت ہے، اور رب العالمین سے دعا کرتے ہیں وہی کہ پروردگار ہمیں توفیق دے اس انڈرسٹینڈنگ کی کہ ہم ان ایام کو ہر دن کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ، جو میں کچھ آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ، کہ جناب حضرت زکریا علیہ السلام کی، اس لیے میں نے اس کو آپ کے ساتھ مینشن کیا کہ جو لوگ کسی بھی طرح سے سب دنیاوی لحاظ سے نا امید ہیں، ڈس اپوائنٹ ہیں، وہ ان ایام میں کسی بھی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مستجاب کرا سکتے ہیں اپنی عاجزی اور انکساری اور مناجات کے ساتھ۔ بڑا ہی میں اپنی زبان میں کہوں کہ بڑا خوبصورت اور لونگ وے آف ٹاکنگ ہے قرآن کا حج کے بارے میں، بڑا ہی پیارا ہے، جس میں کہتے ہیں بہت سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتے ہیں، دنوں کی برکت کی بات کر رہی ہیں، تو کہا یسألونک عن الأحلة قل ہی مواقیت للناس والحج، تجھ سے پوچھتے ہیں لوگ، سوال کرتے ہیں لوگ کس کے بارے میں؟ چاند کے بارے میں، اہلت ہلال یعنی نئے چاند، یعنی نیو مون کے بارے میں۔ قل تو ان سے کہہ دے ہی مواقیت للناس والحج، ان سے کہہ دے میرے رسول، یہ جو لوگ نیو مون کے بارے میں یا جب چاند پیدا ہوتا ہے اس پہلی کے چاند کے بارے میں تم سے گفتگو کرتے ہیں نا، تو ان سے یہ کہہ دے، کیا کہہ دے؟ کہ ہیا مواقیت للناس، یہ تو مقرر وقت ہے۔ اب دیکھیے کب قرآن اترا اور کہاں تک، قیامت تک کی بات ہے، یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے لیے،
اللہ نے انہیں معین فرما دیا, مقرر فرما دیا. میں اور دنیا کی کسی کمپنی نے ان گھڑیوں کو, ان لمحوں کو, ان ساعتوں کو معین اور مقرر نہیں فرمایا ہے, خود رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان اوقات کو اوقات مقررہ میں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے اور جو ہے نا ان کو مقرر فرما دیا ہو. کیا وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو جاؤ پیچھے سے. وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ, اب یہاں پر اس کا ایک اینگل نہیں, آیت کے 100 اینگل ہوتے ہیں کہ آپ صرف ایک بات کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا کہ صرف خانہ کعبہ میں یا مکہ میں یا گھروں میں جب داخل ہونا ہے تو ہم, کیونکہ یہ حج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, بہت ڈیپتھ والی آیت ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى, بلکہ نیکی یہ ہے اور جو کوئی اللہ سے, اللہ کا خوف رکھتا ہے, ڈر رکھتا ہے, اس کے پرنسپلز کو ذہن میں رکھتا ہے, اس کی دی ہوئی بارڈر لائن کا خیال ہے اس کے دل میں, تو کیا کرے, وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. بس یہ پرنسپل جو ہے نا مسلمانوں کے دماغ میں رہنا چاہیے, اس سے کراس نہیں ہونا چاہیے. جب بھی آپ نے شہر میں داخل ہونا ہے, جب بھی آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے, وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ ایک ریفرنس کے طور پہ, ایک دستک کے لیے میں نے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں داخل ہو جاؤ دروازوں کے ذریعے, اس بات کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اور ہمیں اپنے ایمان کے لحاظ سے ہو یا معرفت کے لحاظ سے, ہمیں شہر میں داخل ہونے کے لیے اور گھروں میں داخل ہونے کے لیے ہمیشہ دروازے کا استعمال کرنا چاہیے. اس بات کی انشاءاللہ دعا کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اس کو میں مکمل طور پر جو ہے وہ شیئر کر سکوں. لیکن آئیے سب سے پہلے اس شب کو جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں. پہلی کچھ مشترک 10 دنوں کے اعمال ہیں, 12 دنوں کے, اور کچھ جو ہیں ڈیلی, جس میں پہلی جو ہے ذی الحج کی, اس میں خاص جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت جس کا میں نے ذکر کیا, اور جو ہے وہ عقد جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام, یعنی تزویج جو ہے جناب علی امیر المؤمنین علیہ السلام اور جناب فاطمہ السلام اللہ علیہ کی, اس حوالے سے ہے. تو پہلی جو کل انشاءاللہ کی ہوگی, اس میں بتوفیق الہی جو لوگ روزہ رکھیں گے ان کے لیے 80 ایئرز جو ہے وہ عبادت کا ثواب, 80 مہینے کے روزے, 80 منتھس کا ثواب آپ کو ملے گا. یعنی ایک دن کا روزہ 80 منتھس کے روزے کا ثواب دے گا, جس میں بشرطہ و شروطہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ, بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اچھا ہم سارا دن اور اس کے بعد بھی گناہ کرتے رہیں لیکن ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے لیے یہ ہو جائے گا. نہیں, یہ ثواب انہی کے ساتھ مشروط ہوتا ہے جو سچے دل سے توبۃ النصوح کر کے تائب ہو کر اپنی ان گناہوں سے کہ ہم دوبارہ سے اللہ کی بارگاہ میں معصیت نہیں کریں گے, یہ جو کھلم کھلا اور فخریہ گناہ کرتے ہیں, اس سے ریئلائز ہو کر اس کو توبہ کر کے اسے چھوڑیں گے, اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات جب وہ سچے دل سے اس کی طرف پلٹتے ہیں تو پھر ان ثوابات کو, اور جو ہمیشہ ہی بارگاہ الہی میں ان بارڈر لائنز کے ساتھ ان حرام چیزوں سے پرہیز کر کے حلال کو اڈاپٹ کر کے چلتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی تابعداری اور فرمانبرداری کو اور ہر عمل کے ساتھ جو ہے وہ اس کا خیال لحاظ محبت سے رکھتا ہے, تو پروردگار عالم پھر ایسے اہل لا الہ الا اللہ کے اعمال کو ایک روزے کو 80 مہینے کا ثواب جو ہے ملے گا. دوسرا مخصوص ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم کے ہاتھوں پریشان ہے, کسی کے ہاتھوں بھی پریشان ہے, کسی کے ہاتھوں بھی, تو کل کا دن اس شخص سے نجات کے لیے بہت بہترین دعا کا دن ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ایسی دعا پوچھتے ہیں. تو یکم ذی الحج کسی ظالم کے ظلم سے, کسی شر پھیلانے والے کے شر سے, کسی حسد کرنے والے کے حسد سے, کسی برائی کرنے والے کی برائی سے بچنے کے لیے جو دعا ہے وہ کرنے کا, یعنی اللہ رب العالمین نے یہ چانس دیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے پاس, اللہ عز و جل سبحانہ وتعالی کے پاس اپنے آپ کو انشورڈ کرانا چاہتا ہے برائی سے, شر سے اور نیگیٹیوٹی سے, ایسی چیزوں سے, لوگوں سے بچنے کے لیے,
तो कल का दिन है कि यू इंश्योर्ड योर सेल्फ विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला विद स्पेशल दुआज, जिसमें रोज़ा, गुस्ल और उसके बाद 4 रकत नमाज अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, जिसमें अलहम्द के बाद जो है 50 टाइम्स सूरह तौहीद कुल हु अल्लाहु अहद, और उसके बाद सलाम, फिर 2 सलाम के साथ ये नमाज होती है हमेशा, सब जानते हैं। और फिर सुबहान मन ला तबीदुम आलिमुहु व सुबहान मन ला तनकुसु ख़ज़ाइनुहु सुबहान मन ला इज़्न इहलाल लिफ़ख़रिही, ये मौला की दुआ इसके बाद आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर 2 रकत नमाज जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, जो कि आपके उस नमाज के बाद 2 रकत नमाज के बाद भी, जिसमें फ़र्स्ट में अलहम्द के बाद सूरह इन्ना अंज़लना 100 टाइम्स और अलहम्द के बाद 100 टाइम्स सूरह इखलास, ये जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की सलाम फेरने के बाद यहाँ पर भी सुबहान ज़िल इज़्ज़ शामिख़िल मुनीफ़, सुबहान ज़िल जलालिल बासिख़िल अज़ीम, सुबहान ज़िल मुल्किल फ़ाख़िरिल क़दीम, सुबहान मन यरा असरिन नम्ल फ़िस सफ़ा, सुबहान मन यरा वक़अत तैर फ़िल हवा। बड़ी खूबसूरत मारिफ़त और तौहीद में सरशार दुआ है ये। इससे आगे मार्फत की और कोई चीज़ें नहीं हैं मेरे मुझ तालिब इल्म के हिसाब से, जो जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से तौहीद के दर्स में हमें मिलती हैं। तो ये वो खूबसूरत दुआएं हैं जिनके बाद फिर आप अल्लाह की बारगाह में ये कहेंगे हस्बी हस्बी हस्बी, ये इंश्योरेंस के लफ्ज़ हैं, हस्बी 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 मिन सुआली इल्मुका बिहाली। ये सब पढ़ने के बाद आप इन जुमलों के साथ बार बार रिपीट करने के बाद अपने आप को जालिम के शर से महफूज फरमा लेंगे इंशाअल्लाह। किसी से भी जान छुड़ाना चाहते हैं तो, और वो जालिम है, अगर बुरा है, शर वाला है, तो ये बेहतरीन चीज़ है। और फिर ज़वाल से आधा घंटा पहले जो है वो 2 रकत नमाज है, इसमें अलहम्द के बाद 1 दफ़ा सूरह कुल हु अल्लाहु अहद और 1 दफ़ा जो है आयतुल कुर्सी और 10 दफ़ा सूरह इन्ना अंज़लना, 1 सूरह इखलास, 1 आयतुल कुर्सी और 10 दफ़ा सूरह इन्ना अंज़लना। यानी ये कल के अमाल हैं, या कल ज़वाल से आधा घंटा पहले आप इसको जो है इस 2 रकत नमाज को पढ़ेंगे। लेकिन कल फर्स्ट में यानी नमाज अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, नमाज सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा किसी भी वक्त में आप पढ़ सकते हैं, पर ज़वाल से आधा घंटा पहले की ये मखसूस नमाज जो अलहम्द के बाद सूरह इखलास, सूरह जो है वो आयतुल कुर्सी और उसके बाद सूरह इन्ना अंज़लना को 10 दफ़ा, बाकी 1 दफ़ा। ये वो खूबसूरत अमाल हैं जिन्हें हम अंजाम जो है वो फर्स्ट ज़िलहज के लिए मखसूस हैं और बेहतरीन दिन है दुआ की कबूलियत का, जिनसे आप शुरू हो जाएं। और उसके बाद अगर कोई ये चाहता है कि पूरे हुज्जाज के अमाल के सवाब में शरीक हो जाए, कि जो ब्लेसिंग्स और सवाब हाजियों को मिल रहा है उसमें आप शरीक होना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह हर मगरिब और इशा के दरमियान 2 रकत नमाज, जिसमें अलहम्द के बाद 1 दफ़ा सूरह इखलास है और फिर वो मखसूस आयत जनाब हज़रत मूसा की मुलाकात की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअदना मूसा सलासीना लैलतन व अतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैलतन वक़ाल मूसा लिअख़ीही हारून अख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी व अस्लिह वला तत्तबि सबीलल मुफ़सिदीन। ये बहुत ही एक मुख्तसर सी आयत को अलहम्द के साथ मिलाकर 10 दिन हमने मगरिब और इशा के दरमियान अगर इसको पढ़ा तो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के फरामीन के मुताबिक हाजियों के सवाब में हम बराबर के शरीक हो जाएंगे। फिर एक तीसरी दुआ जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से है, पहले दिन कल यानी 1 ज़िलहज से लेके अरफा के दिन तक जो है यौम अरफा, ऑब्वियसली 9 ज़िलहज तक हम इसको जो है सुबह की नमाज के बाद और मगरिब से पहले पढ़े, सुबह की नमाज के बाद और मगरिब से पहले पहले इस दुआ को पढ़ें। और ये दुआ बहुत खूबसूरत इसी माह के अयाम के मुताबिक, अल्लाहुम्मा अहादिहिल अय्यामुल्लती फज़्ज़लतहा अलल अय्याम व शर्रफ़तहा क़द बल्लग़तनीहा बिमन्निका व रहमतिका फ़अंज़िल अलैना मिन बरकातिक व औसि अलैना फ़ीहा मिन नअमाइक। बहुत ही खूबसूरत दुआ, बहुत ही खूबसूरत जुमले, जिसमें हम
مکمل طور پر اپنی تمام چیزوں کو جو ہے وہ رب العالمین کے سامنے جو ہے التجا کر کے سوال کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں ان منور اور نورانی ایام میں کہ ہماری دعا جو ہے وہ مستجاب ہو۔ اور یہ امام صادق علیہ السلام سے دعا ہے، اس کے پڑھنے کی بڑی لذت ہے، بہت لذت ہے۔ یا عالم الخفیات، یا راحم العبرات، یا مجیب الدعوات، یا رب الارضین والسماوات، یا من لا تتشابہ علیہ الاصوات، صلی علی محمد وآل محمد واجعلنا فیہا من اتقائک وطلقائک من النار والفائدین بجنتک والناجین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین۔ اتنے مٹھاس کے، اتنے لذت کے اور اتنے دلنشیں جملے ہیں اس دعا کے کہ 5 منٹ بھی نہیں لگتے اس دعا کو ڈیلی پڑھنے میں، لیکن درجوں میں ہم جو ہے ان تمام حجاج کے تمام عبادات کا ثواب جو ہے وہ یہاں پا رہے ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ اس دعا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم فرمایا، جس کے لیے ہمارے جو ہے مخصوص تاکید کی گئی ہے کہ ان 10 دن جو 10 ایام ہیں جن میں لفظوں کا، حرفوں کا، عبادتوں کا، اعمال کا اور نیکی کرنے کا وزن باقی دنوں کے مقابلے میں بڑا ہے، بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے نیک اعمال ہمیں کرنے کے لیے اور جو ہے وہ اس پر جو ہے ریلیجسلی بھی ہمارے اوپر اس بات کی جو ہے نا اوبلیگیشنز ہیں، اوبلیگیٹری ہیں کچھ، اور کچھ جو ہیں وہ ظاہر سنت مؤکدہ ہیں جس میں قربانی ہے، استطاعت کے ساتھ ہے، حج ہے استطاعت کے ساتھ ہے لیکن توفیق کے ساتھ۔ تو اس میں یہ دعا بھی جو حضرت رب العالمین کی طرف سے حدیث قدسی ہے آئی ہے، جس میں جو ہے وہ 5 دعائیں مخصوص ہیں، اور یہ بھی لکھا گیا کہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر ہو سکے تو 100 times a day ان تسبیحات کو آپ پڑھیں، مگر کم از کم اگر نہیں تو 10 دفعہ ضرور، جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، پھر وہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، حسبی اللہ حسبی اللہ، بہت خوبصورت جملہ، حسبی اللہ وکفی سمع اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے اور میرا جو سننے والا ہے وہ بھی اللہ کافی ہے، سننے والا اور جس پر مجھے جو ہے نا جو میرے لیے کافی ہے، کفایت کرنے والا ہے، کافی ہے میرے لیے سننے والا اور میرا جس پر میرا بھروسہ ہے۔ حسبی اللہ وکفی سمع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ منتہى اشہد للہ ما دعانا وانہ بریء ممن تبرأ وان للہ الآخرۃ والاولی، اللہ اکبر۔ یہ 10 دعائیں ہیں جس میں 5 دعائیں جس میں کہا گیا پڑھنے کے لیے، یہ بھی ایام الحج میں ہمارے ثواب کو، ہمارے ایمان کو، ہماری معرفت کو، ہماری عقل کو، ہماری سوچ کو، ہمارے بزنس کو، ہماری دنیا کو، ہماری آخرت کو، ہماری نیکیوں کو پروان چڑھانے کے لیے اس دعا کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ابھی تک ہم اپنے ایمان میں بچے ہیں، اپنی سوچ میں چھوٹے ہیں، اپنی جو ہے بہت ساری چیزوں میں ابھی ہم پروان نہیں چڑھے ہیں، تو یہ بہترین ایام ہیں، ایام نور، ایام الحج، ایام برکت جو ہے جس میں آپ ان دعاؤں کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کہہ دیا رب العالمین نے کہ بھی آپ کے لیے یہ دن مخصوص ہیں اور اس میں بہت زیادہ برکت ہے، اللہ نے معین فرمایا ہے، دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے، بندوں کی کو بزرگی، کرامت، بہت ساری چیزیں دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا، بلکہ جن چیزوں کے ذریعے انسان کو قبولیت ملتی ہے، برکت ملتی ہے اور رحمت ملتی ہے، وہ چیزیں بھی انٹروڈیوس کرائی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام نے تحلیلات جو ہیں ہر روز ان کا ذکر کیا ہے، یہ بھی ہمارے بہت ہی خوبصورت ہے، ہمارے مولا جن پر ہمارا ایمان، ہمارے امام ہیں جنہوں نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، ایام ذو الحج کے ان ایام میں جو 10 دن ہے، کم از کم 12 دن، ان میں ہمیں ان دعاؤں کو مخصوص ضرور پڑھنا چاہیے، تاکید کی گئی ہے۔
یہ 10 دن ان تحلیلات کو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام پڑھتے تھے. لا الہ الا اللہ عدد اللیالی والدحور، لا الہ الا اللہ عدد امواج البحور، لا الہ الا اللہ ورحمت خیر مما یجمعون، لا الہ الا اللہ عدد الشوک والشجر، لا الہ الا اللہ عدد الشعر والوبر، لا الہ الا اللہ عدد الحجر والمدر، لا الہ الا اللہ عدد لمح العيون، لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور، لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الثور. یہ وہ خوبصورت اور دل آویز اور دل نشیں کلمات ہیں جو ہماری معرفت ہمارے رب کی طرف، اس کے خالق ہونے کی طرف، اس دنیا کے سسٹم کی طرف، اور کس طرح زمین و آسمان کی چیزیں اس رب العالمین کو سجدہ کرتی ہیں اور کس طرح اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اس سے اپنے رب کی معرفت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اگر پڑھتے ہیں تو میرے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہترین اعمال ہیں. اس کے بعد یہ وہ مخصوص دن ہیں جن کا ہمیں ہر صورت میں خیال رکھنا ہے. یکم کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور پھر یہ جو مخصوص اعمال ہیں یہ 10 دن کے میں آپ کے سامنے پیش کری تھی. 7 کو جناب امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہے، اور اس کے بعد obviously یہ ہمارے لیے بہت ہی غم اور حزن کا دن ہے. اور اس کے بعد یوم ترویہ آ جاتا ہے 8 کا دن. اس دن کا روزہ بھی ہمارے لیے اتنی بڑی فضیلت کا ہے کہ اس میں روایات میں لکھا گیا ہے کہ 60 سال 60 years کے گناہوں کا کفارہ 8 ذی الحج کا روزہ، یوم ترویہ بھی جس کو بولتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد شب اپنا ہمارا 9ویں کا دن عرفہ کا دن شروع ہو جاتا ہے. اس شب کو غسل بھی مستحب ہے، گناہوں سے جو ہے معافی کا ہے اور برکت کا ہے، صحت کا، عافیت کا ہے. اس کے بعد یہ رات جو برکت کی ہے جس میں یوم شب عرفہ جس کو ہم بولتے ہیں، یہ بھی ہمارے معصومین علیہ السلام خصوصاً امام حسین علیہ السلام سے جس شخص نے بھی لبیک یا حسین کہنا ہے یا اس کا مفہوم سیکھنا ہے، وہ اگر یوم عرفہ میں امام حسین کی دعا عرفہ کو پڑھ لے اس کے میننگز کے ساتھ، تو اسے دلی طور پہ یہ بات سمجھ آئے گی کہ اسے لبیک یا حسین کیسے کہنا ہے اور اس کی لذت کیا ہے اور اس کی افیکشن کیا ہے، اس سے کنیکشن کیا ہے. یہ بڑے ہی بہترین اپرچونٹی اور چانس ہے میں سمجھتی ہوں ہم سب کے پاس کہ ہم اپنے آپ کو دنیا داری سے اور وہ ساری چیزیں جو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، جو ہمیں دور ہٹاتی ہیں، ان سارے متبرک اور پاک ریلیشنز کے ساتھ، سچے رشتوں کے ساتھ جڑنے کے لیے یہ بہت خوبصورت وقت ہے. خصوصاً وہ ماں باپ جو بچوں کے لیے پریشان ہیں. بہت ساری مائیں، بہت سارے لوگ سوال کرنے والے ہیں جو کہ اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، سب کے لیے پریشان ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ 10 دن آپ اللہ رب العالمین سے اپنی ممتا اور اپنے اس والدین کی اس جو اللہ رب العالمین نے آپ کے دلوں میں یہ محبت ڈالی ہے، اس محبت کے ساتھ اتنا خضوع اور خشوع کریں کہ واقعاً آپ لوگوں کے ساتھ معجزہ ہو اور رب العالمین پروردگار عالم ان ایام کی برکت سے آپ کی وہ تمام پریشانیاں جو اولاد کے حوالے سے ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں. بار بار ہمیں آپ لوگ پوچھتے ہیں ٹیلی فون پر، ویسے جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ جو ہم فون بھی اٹینڈ کرتے ہیں اس میں بھی، تو پلیز ان ایام کو اپنے روح پر، اپنے دل پر، اپنے اعمال میں باقی دنوں کی طرح نہ رکھیں. آپ کا بزنس ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی ڈیوٹیز ہیں، خاص وقت نکالیں ان دنوں میں اگر چاہتے ہیں ہماری آخرت بھی ہو اور دنیا میں بھی ہمیں معصومین علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ جینا اگر نصیب ہو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے. اور پھر خوش بخت ہے وہ جو شب عرفہ کو پائے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، جو وہاں پر ہیں، مکہ میں ہیں، حاضری کے لیے ہیں، وہاں پر موجود ہیں، ان کی بات اور ہے. لیکن اگر ان کے ثواب میں ان جیسا شریک ہونا چاہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، شب عرفہ ان دعاؤں کو نہ بھولیں جو آپ شب جمعہ بھی پڑھتے ہیں. اللہم یا شاہد کل نجوہ، یہ والی دعا جو آپ سب جانتے ہیں انشاءاللہ کہ، تو ان ساری دعاؤں کے ساتھ پھر شب عرفہ کے مخصوص اعمال ہیں کہ اگر کوئی صاحب ایمان ہے اور صاحب دل ہے تو پھر اس کے لیے
شب عرفہ کی عبادت اسے پوری زندگی کے تمام جو مشکلات ہیں، تمام اس کی قبولیتیں ہیں، تمام ثواب اور اس رات کے برابر جاگنے کا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا گناہ باقی نہیں رہتا، اس کی جو کتنی بھی مشکلات ہوں انسان کی وہ حل ہو جاتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو آج کے زمانے میں مختلف قسم کی میٹیریلزم کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت ساری دل میں بوجھ لے کے جیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان ایام میں خصوصاً شب عرفہ تک اور پھر شب عرفہ میں مخصوص رات میں اپنے رب سے جو ہے وہ اپنے دل کی بات کریں، مناجات کریں، اور مخصوص دعائیں ہیں۔ اگر آپ لوگ اس وقت تک مفاتیح الجنان کو اپنے پاس لے کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو میں سمجھتی ہوں اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہوگی، بجائے اس کے کہ ہم اپنی دعا کی اور اپنی صحت کی قبولیت کے لیے جگہ جگہ جا کر مارے پھریں اور لوگوں سے جا کر کہیں کہ جی فلاں سے ہمیں تعویذ چاہیے، فلاں سے ہمیں دعا چاہیے، فلاں سے ہمیں تعویذ چاہیے۔ یہ ساری چیزیں پہننے سے اور کرنے سے اور لینے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک آپ خود نہیں، ہم سب خود نہیں گڑ گڑائیں گے، ہم سب خود دعا نہیں کریں گے، ہم سب خود اللہ کی بارگاہ میں خضوع و خشوع سے حاضر ہو کر رب العالمین کی بارگاہ میں ان چیزوں کی اظہار اور پچھلے گناہوں سے توبہ جو ہے وہ نہیں کریں گے، تب تک ہماری جو ہے وہ دعائیں مستجاب نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں، آج کی شب میں جو مخصوص عمال ہے ان کو انجام دیتے ہوئے میں آخر پہ اس پروگرام میں آپ لوگوں سے اس بات کو شیئر کرتی ہوں کہ وہ لوگ جو فرسٹ کو بھی اور اس کے بعد 6، 7، 8، 9 اس دوران بھی جو ہے آپ کے پاس مخصوص وقت ہے، اور بہت سارے لوگ وظائف کو اور بہت ساری چیزوں کو جو حل کرنا چاہیں تو میں سمجھتی ہوں ہمارے پاس بہترین جو وسیلہ معصومین علیہ السلام کا ہے، اس میں ان مخصوص دعاؤں کے ساتھ ساتھ زیارت عاشوراء کو آپ جو ہے نہ فراموش کریں، اور جو بہترین چیز جو ہمیں برکت دے سکتی ہے 9 روز عرفہ کے اعمال، اور پھر اس میں مخصوص اعمال نمازوں کے ساتھ تکبیرات ہیں 10 کے دن کی بھی، عید الاضحیٰ کی بھی، تو ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ ایک مکمل رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے پیکج ہے، آپ کی روح کو، کیونکہ آخر ایک دن آپ جتنی بھی قرآن کی آیات ہم لوگ پڑھتے ہیں، جتنا بھی ہم قرآن کی طرف سرچ کر کے جاتے ہیں، ہر اس بلیسنگ کے بعد رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ اس دنیا کی معمولی زندگی کے بعد ہمیں رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب ہم نے اس وقتی دنیا میں صرف الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا آئے ہیں اور جانا ہے، تو ہم جانے والے اس انداز سے جئیں کہ کم از کم جب ہمارے جانے کا وقت ہم جائیں تو پیچھے ہمارا اخلاق، ہماری زبان، یہ تو کم از کم لوگ یاد رکھیں، اور درگزر کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اچھے حسن سلوک۔ اگر آپ میں سے کسی نے یا کسی بھی جگہ پر کسی بات سے، کسی عمل سے بہت سارے لوگوں کا دل دکھ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے معذرت خواہی کر پھر اپنے رب العالمین سے جو ہے اپنے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش کی دعا کریں، اور مخصوص سورہ حج کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 58 سے 65 تک، اتنی برکت والی اور اتنی معجزے والی اور اتنی رحمتوں والی اور اتنی انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے والی آیات، جنہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے اور مخصوص صلوات کے ساتھ ان کو ریسائٹ کریں اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس اپرچونٹی میں جو رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، ہم سب سے پہلے ہم اپنے مرحومین کی دعا ضرور مانگیں۔